ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں، تلوار نہیں، صرف ایک قلم تھا، لیکن انگریز اس قلم سے بھی خوف کھاتے تھے، وہ تھراتے تھے۔ یہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ 1912 میں مولانا آزاد نے الہلال نام کا اخبار شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا اور زیادہ تر لوگ اپنے دل کی بات کہنے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن مولانا آزاد نے اپنے قلم کو خاموش کرنے کے بجائے اسے آزادی کی آواز بنا دیا۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آزادی صرف کسی ایک مذہب یا ایک قوم کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کی جنگ ہے۔ ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں آگ پیدا کرنے لگے۔ انگریز حکومت نے بھی محسوس کیا کہ یہ صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک ایسی آواز ہے جو لوگوں کو غلامی کے خلاف کھڑا کر رہی ہے۔ آخرکار انگریزوں نے الہلال پر پابندی لگا دی، لیکن مولانا آزاد نہیں رکے۔ انہوں نے دوسرا اخبار اسٹارٹ، پھر انگریزوں نے دباؤ ڈالا، جرمانے کیے اور پابندیاں لگائی اور آخرکار انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ سوچئے، ایک شخص جسے انگریز خاموش کرنا چاہتے تھے، وہ جیل اور پابندیوں کے باوجود ایک ہی بات کہتا رہا کہ غلامی صرف جسم کی نہیں ہوتی، غلامی سوچ کی بھی ہوتی ہے۔ بعد میں وہ مہاتما گاندھی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے، نان کوآپریشن موومنٹ اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا اور کئی بار قید ہوئے۔ مولانا آزاد جانتے تھے کہ شاید آزادی فوراً نہ آئے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ایک نسل کے دل میں آزادی کا خواب زندہ رہ جائے تو ایک نہ ایک دن غلامی ضرور ٹوٹے گی۔ اور پھر وہ دن آیا، 15 اگست 1947، جب ہندوستان آزاد ہو۔ جس ملک کی آزادی کے لیے مولانا آزاد نے اپنی جوانی، قلم اور آزادی قربان کی تھی، اسی آزاد ہندوستان کے وہ سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر تک ہر بچے کے لیے فری اور کمپلسری تعلیم کو ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری بنانے کی کوشش کی، اور وہ بھی ایک ایسے ہندوستان میں جہاں آزادی کے وقت ایجوکیشن صرف تقریباً 14% تھی۔ ان کے دور میں ہائر ایجوکیشن، سائنٹیفک ریسرچ اور تعلیمی اداروں کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ IITs اور UGC اور دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ترقی میں ان کی اہم سرپرستی رہی۔ مولانا آزاد نے ہمیں صرف ایک آزاد ہندوستان، آزاد ملک نہیں دیا، بلکہ انہوں نے آزاد ہندوستان کے ذہن کو آزاد کرنے کا خواب دیکھا۔